www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بڑے سمجھدار صحابی ہیں. شروع میں تو ایسے بعض باتیں ملیں گی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کی ہو، لیکن بعد میں جنہوں نے علم حاصل کیا اور اتنا زیادہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلوں پر اعتماد کیا، فتووں پر اعتماد کیا، ان کو اجتہاد کی اجازت دی. یہ جب یمن جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ وہاں کوئی بات پیش آئے نہیں تو کیا کرو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں قرآن پاک میں دیکھوں گا، کتاب اللہ. جتنا بھی قرآن پاک اس وقت نازل ہو چکا تھا اس وقت تک وہ یہ پڑھے ہوئے تھے، انہیں معلوم تھا اور یاد بھی ہوگا. حفاظ ہوتے تھے بکثرت. دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر قرآن پاک میں نہ ملے وہ چیز پھر، تو انہوں نے کہا کہ پھر جو میں نے جناب سے سنا ہے حدیثیں گویا، پھر ان میں وہ دیکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں بھی نہ ملے تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے پھر اجتہاد کروں گا. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا بلکہ اجازت دی اور پسند فرمایا. تو ایسے صحابی فتوے اور فیصلے دیے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا، یہ اس درجے کے صحابی. تو ایسے ہو جاتا ہے ایک آدھ دفعہ غلطی ہو جائے تو وہ غلطی فائدے کا باعث بن جاتی ہے کہ پھر آدمی کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے معلومات کم ہیں، معلومات مکمل کرنی چاہیے، علم کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے. تو ان کا اسی طرح ہوا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے عالمہم بالحلال والحرام، حلال اور حرام کو جاننے والے سب سے زیادہ یہ معاذ ابن جبل ہے. انہوں نے کچھ سوالات کیے. ایک سوال یہ تھا کہ ایمان میں
افضل ترین کیفیت کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد انسان کی قلبی کیفیات بدلتی ہیں کہ کافر اور مومن میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو ایمان قبول کرنے کے بعد کون سی چیز ایسی ہے، کون سی کیفیت ایسی ہے کہ جو نمایاں بھی ہو، سمجھ میں بھی آئے اور افضل بھی ہو؟ سب سے افضل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ، کہ تم محبت کرو کسی سے تو خدا کے لیے، اور بغض رکھو تو خدا کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہ ہو۔ کسی کی نیکی کی اگر دیکھتے ہو صلاحیتیں اور کیفیت دیکھتے ہو اس کی نیکی کے، اس سے محبت کرنے لگو۔ اور وہی اگر برائی کرنے لگے تو دور ہو جاؤ، اور برا آدمی نیکی کرنے لگے، برا آدمی برائی کرے تو برا لگے، اور جب وہی آدمی نیکی پر آ جائے تو اچھا لگنے لگے۔ تو معلوم ہوا کہ اس آدمی سے نہیں ہے محبت، نہ نفرت، بلکہ وہ اگر خدا کی اطاعت کر رہا ہے کوئی بھی ہو تو وہ اچھا لگتا ہے، اور خدا کی نافرمانی کر رہا ہے کوئی بھی ہو تو وہ برا لگتا ہے۔ تو تحب للہ وتبغض للہ، خدا ہی کے لیے محبت اور خدا ہی کے لیے نفرت، یہ رہ جائے، یہ کیفیت ہو جائے دل کی، تو یہ ٹھیک ہے، یہ ایمان کی سمجھیے۔ اور ویسے سوچا جائے تو اس میں گویا اپنے نفس کی فنا ہو گئی، اپنی ذات، اپنی خواہش، اپنا ارادہ کچھ نہیں رہا، نفی کر دی اس نے۔ اپنے ارادے سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو بلا وجہ بھی ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی برائی نہیں لگتی، اور برائی سامنے آتی ہی نہیں۔ یہ متنبی ایک شاعر گزرا ہے، بلند پایا شاعر تھا، اس لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میرا معجزہ میرا کلام ہے۔ تو اشعار اس کے بہت عمدہ ہیں بلا شبہ، آج تک بھی وہ اشعار اسی طرح اپنی جگہ بڑے معنی خیز، بڑے لطیف، جیسے دیوان غالب چلا آ رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا کلام اور ان کے بڑا کہنا وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کی دقت نظر، ان کے ذہنی پرواز بہت بلند ہے۔ اسی طرح اس کا بھی حال تھا، لیکن نبوت کا دعویٰ تو کسی کا سنا ہی نہیں گیا، چلا ہی نہیں ہے کسی کا بھی، تو اس کی بھی اسی طرح سے مرمت ہوئی تو یہ تائب ہو گیا کہ نہیں میں نبی نہیں۔ پھر یہ جانے لگا بادشاہوں کے پاس، پہلے وزراء کی تعریف کرتا تھا، بعد میں وزراء سے آگے وزراء اعظم کی، اور خود نواب یا بادشاہ کی، بس
اور اس سے نیچے لوگوں کی تعریف کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں، اپنی توہین سمجھتا تھا کہ یہ میرے معیار سے گری ہوئی تھی۔ اس نے ایک شعر بھی کہا ہے کہ فَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ قَلِيلَةٌ وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ۔ یہ جو خوشی کی آنکھ ہے، یعنی جس زمانے میں کوئی آدمی کسی سے خوش ہو اور تعلق رکھتا ہو تو عن کل عیب قلیلۃ، یہ آنکھ جو ہے یہ ہر عیب سے عاجز ہوتی ہے، عیب دیکھنے سے عاجز ہوتی ہے، عیب اسے نظر ہی نہیں آ سکتا۔ اس کی محبت جاگزی ہے تو اس کی برائی بھی کوئی بات نہیں، نظر انداز کرتا جاتا ہے۔ وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ، اور ناراضی کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ برائیاں دکھاتی ہے کہ دیکھو اس میں یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی۔ تو ناراضگی میں تو یہ ہوتا ہے کہ برائیاں نظر آئیں، لیکن جس وقت اس کو تعلق خاطر ہو اور محبت ہو اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ برائیاں نظر آئیں، وہ عن کل عیب قلیلۃ۔ تو آدمی جو عام رواجی تعلق ہے یا محبتیں ہیں وہ اسی قسم کی ہیں، اور اس میں اپنے آپ کو دخل ہے، اپنی ذات کو دخل ہے، اپنے نفس کو دخل ہے۔ بعض جگہ اپنے نفس کو دخل ہوگا اور بعض جگہ نفس کو نہیں ہے، فطری طور پر ہی ہے، اولاد کے بارے میں ہے، جیسے کسی اور کے بارے میں، جو عزیز و اقارب ہیں ان کے بارے میں، تو اس میں نفس کو دخل نہیں ہے، فطری ہے ایک چیز۔ تو ایسی چیزیں اگر ہوں تو یہ انسان کے جان کو، نفس کو اس میں دخل ضرور ہوگی۔ یہ جو ارشاد ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان تحب للناس، وہ ان تحب للہ وتبغض للہ، کسی سے محبت ہو تو خدا کے لیے اور نفرت ہو تو خدا کے لیے۔ یہ اس کا مطلب یہ کہ اپنی ذات کو اس نے بیچ میں سے نفی کر دی، بالکل اپنی ذات کی نفی کر دی، رہ گیا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم اور اس کا ارشاد اور اس کی اطاعت۔ جو وہ کر رہا ہے اس سے اسے الفت ہو جاتی ہے، اس کی قدر و منزلت کرتا ہے، اور جس میں اس میں کوتاہی ہے اس سے یہ دور ہو جاتا ہے۔ اور وہی آدمی نیکی کرنے لگے، بس ٹھیک ہے، پھر اچھا لگنے لگتا۔ برا آدمی ہو اور نیکی کرنے لگے تو اچھا لگنے لگتا، اور اچھا آدمی برائی کی طرف چلا جائے تو یہ دور ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے نفس کی نفی اس میں خود داخل ہے، اس لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا درجہ دیا، کیونکہ یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ اپنی ذات اور اپنے نفس کی اور فطرت کی جو اللہ نے رکھ دی ہے اس کے استعمال پر اتنا کنٹرول ہو جائے، یہ ہر آدمی کے بس کی بات ہے، یہ تو بہت خاص لوگوں کی بات۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل ایمان قرار دیا، بہت افضل ایمان، بہت بہتر ایمان۔ مزید ارشاد فرمایا وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ،
اپنی زبان کو خدا کی یاد میں لگائے رکھو، جہاں فرصت ملے خدا کی یاد میں لگائے رکھو۔ یہ تو زبان کا ہوا، زبان سے ذکر مددگار ہوتا ہے دل سے یاد میں۔ ذکر لسانی زبان سے ذکر اگر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا رہے، تو قلب میں جو نام لیتا ہے اس کو مدد پہنچتی ہے۔ تو اصل جو ہے وہ تو وہی ہے۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات میں نے ابھی کہیں سنا ہے، مجھے بتلا رہا، انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ بات صحابہ کرام کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے ہی سے حاصل ہو جاتی تھی کہ دل کے اعتبار سے خدا کی معرفت جس کا نام ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اس دور میں ہمیں دقت ہوتی ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہیں، دل کو لانا پڑتا ہے خدا کی یاد کی طرف مائل کرنے کے لیے ترکیبوں سے۔ ان دو ہی طریقے ہیں، یا تو محبت ہو جائے تو پھر آدمی دن رات اسی کے ذکر میں لگا رہے گا، کسی چیز سے مناسبت ہو جائے، طبیعت اس طرف چل پڑے تو دن رات اسی کے ذکر، اسی میں لگا رہے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ یاد میں زبانی کا لگ جاؤ، اتنی یاد کرو زبانی کہ وہ دل میں چلی جائے۔ تو اب جو ہے طریقہ وہ ہے کہ زبانی یاد اللہ کی اتنی بتلائی جاتی ہے کثیر تعداد میں کہ وہ دل پر اثر انداز ہے۔ یہ اختلاف ہے دور کا، زمانے کا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے ہی کی برکات ہوتی ہے۔ عرض کیا انہوں نے، وَمَاذَا یا رسول اللہ، اور کیا چیز، اور بھی کوئی چیز ایسی علامت کے طور پر ارشاد فرمائی جائے جس سے انسان یہ پہچان سکے کہ وہ کتنا کامیاب ہوا ہے خدا کی طرف آگے بڑھنے میں۔ تو یہ ارشاد فرمایا، تحب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے، وتکرہ لہم ما تکرہ لنفسک، یہ گویا معاملات داخل ہو گئے اس میں۔ پہلی بات جو تھی وہ اپنی قلبی کیفیت اور دوسرے کی بات، اور یہ ایسی ہے کہ اس میں دوسروں کے ساتھ واسطہ پڑے، معاملہ پڑے تو پھر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو کوئی مشکل پیش آئی ہے اور وہ مشورہ لینے آپ کے پاس آ گیا، آپ اسے مشورہ جو دے رہے ہیں تو اس میں یہ سمجھیے کہ میں اگر ایسی جگہ مبتلا ہوتا تو کیا کرتا۔ تو جب آپ یہ سمجھیں گے تو مشورہ اسے اور طرح کا دیں گے اور دلچسپی سے دیں گے، اور اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ بات نہیں ہوگی، نہ دلچسپی سے دیں گے اور نہ ثواب حاصل ہو۔ تو تحب للناس ما تحب لنفسك وتکرہ لہم ما تکرہ لنفسك، لوگوں کے لیے ناپسند بھی وہی کرو جو اپنی ذات کے لیے ناپسند۔ تو کسی کو مشورہ جب دینا ہو تو اس میں یہی ہے کہ دیانتداری ہونی لازمی۔ اور دوسری جگہ آیا ہے حدیث شریف میں، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہے، امانت گویا اس کے پاس آ رہی ہے، یہ باتیں وہ سن رہا ہے، یہ امانت ہوتی جا رہی ہے۔
اور جواب جو دے گا صحیح دینا پڑے گا اسے، ورنہ خیانت ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ایک چیز اپنی بتائی ہے اور آپ سے وہ چاہتا ہے مشورہ، تو آپ اس کی بات کی حفاظت بھی کریں گے اور مشورہ بھی صحیح دیں گے، ورنہ خیانت ہو جائے گی۔ ایک اس میں تھوڑا سا فرق اور بھی ہے، تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ تحب للمسلم، مسلمان کے لیے تم پسند کرو اور مسلمان کے لیے، اس میں للناس کا لفظ، اور ناس کا لفظ جو آیا ہے وہ عام آیا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، خدا کی طرف۔ تو ناس کا لفظ جو ہے وہ مسلمان کو بھی شامل ہے، غیر مسلم کو بھی شامل ہے۔ یہاں فرمایا گیا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو جس وقت بھیجا جا رہا ہے اس وقت کے سوالات ہیں، جوابات، ورنہ یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ انداز ہو گیا ہوگا کہ یہ کسی جگہ حکومت کریں گے۔ حکومت ایک تو ہوتی ہے صدر بننا، یا اور ایک گورنر بننا بھی تو حکومت ہی ہے، اور پہلے زمانے میں گورنر زیادہ بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کسی کو گورنر بنانے کے بعد ہٹانا جو ہے وہ آسان کام نہیں تھا، مشکل کام ہوتا، ممکن ہے نہ ہٹے۔ فوج بھی اس کے تحت تھوڑی بہت ہوتی تھی اور بڑھا ہو سکتا تھا، اثرات اس کے ایسے ہوتے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا یمن حاکم بنا کر، تو آپ کو انداز ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان سے اللہ تعالیٰ یہ کام لیں گے۔ اس میں یہی ہے کہ اس نے سب آدمیوں کا خیال رکھنا پڑا، اور قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو ہم نے قابل اکرام بنایا۔ اسی واسطے جو کافر مر جائے اگر تو اس کی ناک کان کاٹنا، مسلح کرنا، بدنما کرنا، اس کی اجازت شریعت نے روک دی۔ پہلے زمانے میں ایسی ہوتی تھی حرکتیں، اب شریعت نے منع کر دی، یہ نہیں۔ تو بنی آدم فرمایا انسانوں وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، لوگوں کے لیے، اور یہ جو حکمراں ہوگا یہ بھی للناس ہوگا، مسلمان بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے مسلمان تھوڑے ہوں، غیر مسلم زیادہ۔ جب علاقے فتح ہو رہے تھے اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی اور غیر مسلموں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو یہ نہ ہو کہ تم ان سے کوئی کام لو، کوئی ڈیوٹی انجام دینے کو کہو ان سے، اور ایسی ڈیوٹی اور ایسی مشکل میں ان کو ڈال دو کہ جو تم خود نہ کر سکتے، ایسے نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہو جاتا ہے، رعایا کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے۔ اور حاکم پر فرض ہے کہ رعایا کی رعایت کرے، اور اس کا فرض ہے کہ ان کو امن پہنچائے، انصاف پہنچائے، ان کی ضرورتوں کو فوراً پورا کرے، کیونکہ خدا نے اسے اتنے وسائل دیے ہیں، اتنی طاقت دی ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔
لہذا اس کا فرض ہوگا۔ اقامت دین بھی فرض ہے۔ جتنے فرائض ہیں سب پورے کرائے وہ لوگوں نے، اور وہ کرا سکتا ہے، اور نہیں کرے گا تو کیسے نہیں کرے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ چاہے اور نہ ہو۔ اور جہاد کا فریضہ، اقامت فریضہ جہاد، یہ حاکم کے ذمہ ہے۔ اور آپ سارا غور کرتے جائیں، جب سے یہ کوتاہی ہونے لگی زوال ہی ہوا۔ اور قرآن پاک میں قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، جو تمہارے قریب کافر ہیں ان سے لڑو، اگر نہ مانے، باز نہ آئے، معاہدہ شکنی کریں، وغیرہ وغیرہ کریں تو لڑو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور ان کے لیے تمہارے اندر ایسی سختی ہونی چاہیے، بالکل نرم، بالکل حلوہ ایسے نہ ہو، بلکہ تمہارے اندر وہ سختی پائیں، جب تمہیں جھانکیں دیکھیں تو پائیں کہ سخت ہو تو سیدھے رہیں گے، ورنہ وہ چکر بازی میں لگ جائیں۔ تو ہمارے یہاں تو حال اتنا ہے افسوسناک کہ ہمارے بڑے بڑے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان بڑی طاقت ہے، ہم اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی طاقت ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ باتیں تو ویسے بھی غلط ہیں، یعنی چاہے نہ کر سکتے ہوں پھر بھی نہیں کہتا کوئی، پھر بھی کہتا ہے کہ اچھا دیکھا جائے، یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ اور اسلام والے تو کہہ ہی نہیں سکتے، ایک اور دو کا تو مقابلہ ہے ہی ہے، اس میں تو جیت ہے ہی ہے، کوئی بات ہی نہیں۔ اور عملاً ایسے ہے کہ 1 اور 10، 1 اور 20 کا بھی مقابلہ ہو تو کامیابی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، وہ زمانہ تھا ایسا، لیکن ظلم نہ ہو، اور نیت جہاد کی خداوند قدوس کی ذات پاک کے لیے، تو پھر ہے۔ یہاں گویا ارشاد فرمایا کہ تحب للناس، جب رعایا بن جائے تو پھر اس پہ زیادتی نہیں کی جا سکتی، ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ جو اپنی ذات کے لیے سمجھ لو کہ اگر میں ہوتا تو کیا ہوتا اور کتنا کام کر سکتا تھا، بس اتنا کام اور اتنی ڈیوٹی ان سے لی جائے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ اشیاء ضرورت جو تھی وہ مہنگی ہو گئی۔ ان سے کہا گیا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے جو گزرے ہیں وہ انہیں مجبور کرتے تھے، جو وہ رعایا تھی غیر مسلم، وہ جو سبزی، ترکاری، دالیں یا جو بھی چیز لاتے تھے انہیں وہ مجبور کرتے تھے کہ سستی بیچیں، تو انہیں نفع کم سے کم ہو، بہت تھوڑا نفع، اور مسلمان زیادہ لے لیتے تھے نفع، انہیں مجبور کرتے، تو میں انہیں مجبور نہیں کرتا۔ اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں، معاملات جب اچھے ہوں تو مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں تو یہ ہے، اور جہاد کا فریضہ ہے بالکل، اور اس کی تیاری
ہمارے یہاں اس سے بالکل غفلت، سوئے ہوئے. یہاں کوئی بھی آئے اور اپنے پنجے جما لے تو جو آج ہمارا حال ہے اسی طرح ہم رہیں گے کل بھی، کیونکہ لڑ سکتے ہی نہیں، ٹریننگ ہی کوئی نہیں. وجہ نافرمانی خدا کے حکم کی. اللہ نے تو کہا اعدوا لهم ما استطعتم من قوت، جو تمہاری طاقت ہو سکتی ہے تیاری کرو، اور جو طاقت ہے وہ کافی ہے. یعنی عوام اگر ٹریننگ یافتہ ہوں اور جذبات ان میں جہاد کے ہوں کوئی رخ نہیں کر سکتا، اور ہندوستان سارا ڈرے گا، خود بخود ڈرے گا کہ یہ بالکل تیار ہے. اور ایک بلا ہے، یہ چمٹ گئے تو پیچھا چھڑانا مشکل ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ بمباری یا ہوائی جہاز جو ہیں جس کے پاس ہیں بس وہ جو چاہے کر لے، ہرگز ایسے نہیں. کیونکہ قبضہ جمانا تو پھر فوج ہی کرتی ہے، اور سب فوجی ہو جائے اگر تو پھر فوج کیا کر لے گی؟ نہیں جما سکتی، کوئی بھی نہیں رہ سکتا. ان کے پاس فوج ہے شاید 9 لاکھ ہے، کتنے، یہ کوئی چیز ہی نہیں. اگر یہاں کے آدمی 7 کروڑ ٹرینڈ ہوں تو 9 لاکھ فوج قبضہ نہیں جما سکتی، اور 9 لاکھ کی 9 لاکھ آ بھی نہیں سکتی ہے. انہیں اپنے لیے بھی تو چاہیے وہاں رکھنے. یہ کوئی ڈرنے کی چیز ہی نہیں. اور بمباری سے قبضہ نہیں ہوتا. قبضہ کرنے کے لیے تو بہرحال فوجی جائے، یا اس سے نیچے کے جو اور ہوتے ہیں اس کے رینجرز وغیرہ اس طرح کے، وہ جائیں گے ملیشیا. بہرحال ہماری بہت بڑی کوتاہی، فریضہ جہاد سے غفلت. انہوں نے یہ تیار تھے کسی حد تک، نشانہ بازی اور یہ اور وہ، افغانی لوگ کیا مقابلہ، اور چھوٹے ہتھیاروں سے ایک جگہ جمے ہوئے اتنے ہیں کہ ان پر اثر انداز ہو رہے ہیں. یہ اگرچہ شہروں پہ قبضہ نہیں کر سکتے، اور گوریلا لڑائی میں کبھی نہیں ہوتا شہروں پر قبضہ، مگر گوریلا لڑائی کی کامیابی یہ ہے کہ شہر کے علاوہ ان کا قبضہ نہ ہونے پائے. شہر سے جب وہ نکلیں تو وہ غیر محفوظ ہو. تو یہ گوریلا لوگوں کی کامیابی، تو یہ کامیابی انہیں میسر ہے، اور ان کے جذبات جہاد کے جذبات، اور اللہ تعالیٰ برکت دے دے تو کامیاب ہو جائیں گے بالکل. تو ایران میں اس نے تیار کیا لوگوں کو. اب ہر آدمی ماں لڑنے والا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو قریب البلوغ ہے، بالغ بھی نہیں، وہ بھی لڑتے ہیں اور تیار ہیں اور پہرے دیتے ہیں اور مرتے ہیں. ان کے عقیدے کے اعتبار سے جو بھی شیعت کے باوجود بھی جو بھی کچھ ہے وہ ہے جذبہ جہاد. ان کی طرف کوئی طاقت رخ نہیں کر سکتی. بہت بڑی طاقت ہے امریکہ کی بھی، روس کی بھی، مگر ہوا کرے یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر کی طرف رخ کر لیں، وہ ان پہ قبضہ جمانے کی سوچ لیں، یہ نہیں. تابق سے کہ ان میں پھوٹ نہ ڈالیں اور کوئی چیز ایسی نہ کریں، اس سے پہلے وہ نہیں کرتے جب تک یہ متحد ہے، کیونکہ وہ ساری قوم تیار ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمراں کو یہ بتلایا کہ وہ یہ سوچ لے کہ یہ کتنی طاقت ہے، ان میں برداشت کر سکیں گے یا نہیں، اتنا ہی کام ان سے لے. تو اس کا اثر پڑتا ہے. حکومت عدل اگر ہو تو چلتی رہتی ہے، اور ظلم ہو تو پھر نہیں چل سکتی. لوگوں کی حمایت بھی نہیں رہتی، دلوں سے ہٹ جاتی ہے بات، روب بھی ہٹ جاتا ہے، اور بالآخر قدرت جو کرتی ہے نظام اپنا قائم، تو اس کے نتیجے میں وہ
چلتا ہوتا ہے حکمراں، حکومت نہیں چل سکتا۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی علامتوں میں سے ایک یہ بتلائی کہ تحب للہ وتبغض للہ، خدا ہی کے لیے محبت اور بغض ہو، اور یہ کہ اپنی زبان کو خدا کی یاد میں لگائے رکھو۔ اور پھر دوسری بات دریافت کی تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے، اور وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق دے، دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے اور قبولیت سے نوازے۔